أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین محترم، ہر چند کے کل کی گفتگو اپنے طور پر سلسلہ کلام سے الگ گفتگو تھی، لیکن جس حوالے سے آج اور آج کے بعد کی گفتگو ہوتی رہے گی وہ اتنا غیر متعلق بھی نہیں ہے، اس لیے صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ کل ذکر ہوا شہر کوفہ کے مومنین کا کہ واقعہ کربلا کے مرحلے پر ان کا طرز عمل کیا تھا۔ ذہن بہت واضح ہونے چاہیے کہ کوفہ حضرت عمر کے زمانے میں بسائی ہوئی ایک چھاؤنی ہے جس میں وہ فوجیں جو نظام خلافت کی حامی و مددگار تھیں ان کے 1,00,000 افراد کو لا کر بسایا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی دور کی کسی بھی ملک کی فوج ہو اس کو نظریاتی بحثوں، اس کو مذہبی نقطوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی۔ میدان میں تلوار چلانے والے، بندوق چلانے والے، ان کو فلسفے اور منطق کی بحثوں سے اگر مربوط کر دیا جائے تو پھر وہ اپنا اصل کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ آبادی اپنے حکمران کی سیاسی وفادار ہوا کرتی تھی، اور اگر حضرت علی علیہ السلام کے شہر کوفہ میں آنے کے بعد ان لوگوں نے حضرت علی کی حمایت کی ہے، اہل کوفہ نے، تو صرف اپنے ایک سیاسی سربراہ کی حیثیت سے۔ جب تک حضرت علی ہیں وہ سربراہ ہیں، آپ اپنے ملک کے نظام سے بھی واقف ہیں، آج کی سیاستوں سے بھی واقف ہیں، سیاستدان مسند اقتدار پہ ہے تو تمام ادارے اس کے وفادار ہیں۔ وہ مسند اقتدار سے ہٹ جائے تو اب جو مسند اقتدار پہ آئے، چاہے اس کی پالیسیز پچھلے حکمران کے مقابلے میں بالکل ضد ہوں، تب بھی کارکن، خدمتگار، حکومت کے مختلف کارندے وہ تمام تر وہ کچھ کریں گے جو نئی حکومت کا تقاضا ہوگا۔ جناب امیر تک وہ جناب امیر کے وفادار، لیکن بعد میں یہاں پر معاویہ کی حکومت ہوئی، بنو امیہ کی سلطنت میں شامل ہو گیا کوفہ امام حسن کی صلح کے بعد، اور اب کوفے والوں نے نئے حکمران یعنی حاکم شام کی اطاعت شروع کر دی۔ اب تخت حکومت پر اگر یزید بیٹھے تو یزید کی پالیسیز چاہے کتنی ہی جناب امیر کی پالیسیز کی ضد ہوں، لیکن وہ جو کوفے کے عوام ہیں، وہ فوج جو وہاں پہ رہ رہی ہے وہ ان کی وفادار ہوگی۔ چنانچہ جب تک جناب امیر ہیں، جناب امیر ان کے لیے محترم ہیں، اور جب یزید تخت کے اوپر آ جائے تو پھر اگر یزید کسی کو گرفتار کر کے لا کے تماشا دکھانا چاہے تو کوفے والے تماشا بھی دیکھیں گے، کسی میدان میں فوج بھیجنا چاہے تو یہ نہیں سوچا جائے گا کہ کل ہم ان کے فوجی رہ چکے ہیں، وہ آج ان سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ تو وہ تو سیاسی طرز عمل جو اختیار کیا تھا وہاں کے لوگوں نے، وہ سیاسی اطاعت کا نتیجہ تھا۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام کے کوفے میں قیام کے دوران
4.5 سال کا عرصہ ہے آپ کی دور حکومت کا، اس میں سے تقریباً 4 سال وہ دور ہے، پہلے 6 مہینے تو آپ مدینے میں رہے، جب بغاوت کی ایک لہر اٹھی اور بصرے میں حضرت عائشہ نے جا کر وہاں کے لوگوں کو اپنا مطیع بنانا چاہا، تو حضرت علی کے لیے ضروری ہو گیا کہ سد باب کے لیے نکلیں۔ اس وقت کوفے والوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا، اپنے خلیفہ کی سرکردگی میں وہ گئے اور انہوں نے جا کے جتنے افراد بھی کوفے سے ممکن تھے وہ ساتھ گئے، جمل کی لڑائی ہوئی، اب وہ حضرت علی کے وفادار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ دور آیا کہ جب جناب امیر کا دور ختم ہو گیا تو اب اور تو جو عام کوفے کے لوگ ہیں ان کی وفاداریاں تو سابق طریقے کے مطابق وہ حاکم کے ساتھ ساتھ وفاداری بھی تبدیل ہو رہی ہے، لیکن جناب امیر کے کردار کو قریب سے دیکھنے کے نتیجے میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس کا اس سے پہلے کوفے میں کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی اقلیت تھی جس کو آج آپ چاہے کہہ دیجئے کہ یہ مشرف بشیت ہو گئے، یہ لوگ شیعہ ہو گئے، اس لیے کہ علی علی کرنے لگے۔ اس وقت پہچان ہی شیعہ کی اس وقت بھی یہی ایک تھی، آج بھی یہی ہے، جو علی والے ہیں وہ شیعہ ہیں اور جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ گروہ جیسے آج پوری دنیا میں ان کی تعداد تھوڑی ہے، اس وقت بھی تھوڑی تھی، لیکن جلدی ہی مخالفوں کا دور حکومت آ جائے، علی سے کوئی تعلق رکھنا جرم ہو جائے، علی سے کسی روایت کو بیان کرنا قابل گردن زدنی ہو، جب صورت احوال یہ ہو کہ پابندی ہو کہ کوئی علی سے حدیث رسول بھی نقل نہ کرے، اتنی سختی برتی جائے، فضائل علی کا بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان سے کوئی تعلق ظاہر نہ کیا جائے، تو اب اگر شیعت ہے بھی تو ان کمزور لوگوں میں اندر ہی اندر چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ ہاں جب کبھی موقع ملتا ہے تو شیعت کا جو مزاج ہے کہ جب تک تم دباتے رہو گے بظاہر تمہیں شاید کبھی احساس ہونے لگے کہ اب شیعہ ختم ہو گئے، لیکن جیسے ہی ایک مرتبہ فضا سازگار ہوتی ہے شیعت یوں ابل کے آتی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، صدام حسین نے پابندیاں لگا دیں، قبر حسین پہ زیارت کے لیے نہ آیا جائے۔ اس سے پہلے متوکل عباسی کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا، بنو عباس کے کئی حکمران کوشش کر چکے کہ زیارت حسین کے لیے نہ آیا جائے۔ اس دور میں، آج کے جدید دور میں پابندی لگ گئی، غریب عوام، بے وسیلہ عوام، وہ بیچارے اب پابند ہو گئے، اپنے گھروں میں قید ہو گئے۔ رفتہ رفتہ صدام حسین کا تختہ الٹا گیا اور پہلی مرتبہ ذرا سے آزادی کی لہر پیدا ہوئی۔ آزادی کی لہر پیدا ہوئی تو ایسا لگا کہ سرزمین عراق کی ہر ذرے میں کے پیچھے ایک شیعہ چھپا ہوا ہے۔ اس طرح سے شیعہ آبادیاں ابل کے آئیں کہ دنیا حیران رہ گئی، سمجھے تھے چند ہزار ہوں گے، بات پہنچی چند لاکھ ہوں گے، جب معاملہ کروڑوں تک پہنچ گیا تو دنیا نے اس کے بعد نشر و اشاعت بند کر دی کہ اب یہ منظر دنیا کو نہ دکھانا۔ اب اگر کئی واقعات میرے سامنے ہیں، ایران میں مملکت کو فتح کر کے وہاں پر اپنے مذہب کو پوری طرح رائج کر دیا گیا۔ آج سے تقریباً 450 سال پہلے وہاں پر جب ایک شیعہ حکمران سامنے آیا اور اس نے اپنے معاشرے کو مذہبی آزادی دی تو معلوم ہوا کہ اب تک مختلف لباسوں کے پیچھے جتنے لوگ چھپے ہوئے تھے ان میں ہزاروں کی تعداد وہ ہے کہ جو شیعہ ہیں، اور اب گلی کوچے میں ہر طرف شیعت نظر آنے لگی۔ کئی مرتبہ یہ صورتحال ہوئی کہ شیعوں کو تم نے اتنا کچلا، اتنا دبایا کہ بظاہر محسوس ہوا وہ ختم ہو گئے، لیکن شیعت وہ چیز ہے کہ جس دل میں محبت علی کا چراغ ایک مرتبہ روشن ہو جائے پھر لاکھ آندھیاں آئیں، آندھیوں کی تیزی میں اس شعلے کی چمک دمک نہ دکھائی دے، لیکن جیسے ہی آندھی رکتی ہے چراغ اسی آب و تاب سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو مزاج ہے شیعت کا۔ ہمارے ایک مذہبی طریقے سے ہمارے بھائی بڑے ناراض ہوتے ہیں، ان کے ہاں تقیہ ہوتا ہے۔ جناب اس تقیہ سے آپ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ یہ تقیہ ہی وہ چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ہم نے مٹا دیا، تقیہ ہماری حفاظت کا سامان کر دیتا ہے۔ ہر دور میں ہم زندہ رہتے رہے انہی باتوں کی وجہ سے۔
چنانچہ جناب امیر علیہ السلام کے بعد وہاں پر امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے کا عرصہ گزرا. اب اس کے بعد وہاں پر ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، اس کو حکمران بنا دیا گیا. وہ کچھ عرصے علی ابن ابی طالب کے قریب رہ چکا تھا. وہ ایک محب علی کو جانتا تھا. اس نے چن کر محبان علی کو ختم کیا. سن 56 ہجری، 50 اور 56 ہجری، واقعہ کربلا سے 4 سال پہلے، یہ وہ آخری سال ہے جس سال ابن زیاد کا انتقال ہوا. وہ ہلاک ہوا. ہلاکت سے پہلے اپنے اصحاب کے درمیان کہنے لگا کہ میں کسی محب علی کو نہیں جانتا. گورنر کوفے کا کہہ رہا ہے میں کسی محب علی کو نہیں جانتا جو یا قبر میں نہ سو رہا ہو یا قید خانے کے اندر بند نہ ہو. یعنی اپنی طور پر اس نے شہر کوفہ کو شیعت سے بالکل خالی کر دیا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہاں حسین کا سفیر جناب مسلم نے قدم رکھا. 18,000 افراد نے آ کے حضرت مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی. اس سے اندازہ لگائیے کہ شیعت کو ختم کرنے کی تمام آرزو کے باوجود شیعہ کسی نہ کسی طرح سے باقی رہے. اب جب یہ ظاہر ہو گیا کہ اتنے بہت سے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو ابن زیاد نے واقعہ کربلا سے پہلے کوفے کے اندر قتل عام شروع کر دیا. ہانی ابن عروہ جنہوں نے اپنے گھر کے اندر پناہ دی تھی ان کو شہید کر دیا گیا. جناب میثم تمار اسی زمانے میں 26 ہجری کو 26 ذی الحجہ کو آپ واقعہ کربلا سے 4 دن پہلے یا 23 ذی الحجہ کو آپ شہید کیے گئے. 7 دن پہلے یہ جتنے محبان علی اس وقت ملے ان سب کو شہید کر دیا گیا. بہت سے بڑے بڑے نامور لوگ تھے جن کو پکڑ کے جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا. کوشش یہ کی گئی کہ شیعت پھر غائب کر دی جائے، کوئی باقی نہ رہے شیعہ. لیکن حسین نے حل من ناصرین بعد میں کہا 65 کے قریب افراد اسی شہر کوفہ سے دشمن کی ساری دیواروں کو توڑ کر کربلا پہنچ گئے. یہ غیر معمولی کردار ہے جو وہاں کے شیعوں نے دکھایا. تم وہاں کے وہ فوج جو حضرت عمر کی فوج تھی اس کے کردار کو شیعوں کا کردار نہ کہو. شیعوں کا کردار وہ ہے جو حبیب ابن مظاہر بن کے نظر آیا، جو مسلم ابن اوسجہ بن کے آیا، جو بریر ابن حمدانی بن کے نظر آیا، جو عابس ابن شبیب شاکری بن کے دکھائی دیا، جو زہیر ابن قین بن کے دکھائی دیا، جو حر ابن یزید ریاحی بن کے دکھائی دیا. کہ دشمن کی فوج میں بھی آئیں اپنے پورے خاندان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اپنے عزت، وقار، مرتبے سب کو داؤ پہ لگا کر موت کو گلے لگانے کے لیے جماعت حسینی میں شامل ہو جائیں. یہ باتیں بہت تفصیل طلب ہیں، میں ان جزیات پہ نہیں جاؤں گا. کتنے آدمی تھے جو حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے یزید کی فوج میں اس کے سپاہی بن کر آئے اور کربلا میں نقل مکانی کی اور حسین کی جماعت میں شامل ہو گئے. کم از کم 14 ایسے افراد کی فہرست میں نے تیار کی ہے جس میں نام بنام پتوں کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون لوگ ہیں جو یزید کی فوج سے نکلے اور امام کی جماعت میں شامل ہوئے. اور یہاں کون کون سے میں یہ نہ سمجھیے گا میں کہوں گا کہ ایک حر ابن یزید ریاحی ہے، ایک اس کا بھائی ہے، ایک اس کا غلام ہے، ایک اس کا بیٹا ہے. جی نہیں، یہ تمام افراد اگر کوئی حر کے ساتھ آیا ہے لشکر حسینی میں ان سب کو میں ایک شمار کر رہا ہوں. 14 افراد 2 محرم سے جب یہاں پر امام حسین السلام تشریف لائے ہیں، 4 محرم کو پہلی مرتبہ کوفے سے فوج پہنچی ہے یہاں پر. 4 محرم سے لے کے بلکہ 2 محرم سے ہی کہوں اس لیے کہ حر ابن یزید ریاحی تو 2 محرم کو امام کے ساتھ آ گیا تھا نا. یہ سب کی سب یزید کی فوج کو چھوڑ کر 14 آدمی. کچھ وقفہ رہا، درمیان میں کچھ لوگ آ گئے، یعنی پہلی کہ کوئی 3 کو آیا، کوئی 4 کو آیا امام کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے. حتیٰ کہ جب شب عاشور ظہر کے وقت 9 محرم کو یہ طے ہو گیا کہ اب جنگ کل صبح لازماً ہوگی، تو اس وقت جب یہ یقین ہو گیا کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں، تو کم از کم ان 14 میں سے 6 افراد ہیں جو اس وقت سے لے کے شب عاشور اور روز عاشور امام کی جماعت میں شامل ہوتے رہے. یہ کربلا کے، یہ کوفے کے شیعہ ہیں. ہمیں فخر ہے ان شیعوں پر، ہمیں نہیں، سارے مسلمان جو حسین کو نواسہ رسول سمجھتے ہیں انہیں فخر کرنا چاہیے کہ کم از کم کوفے والوں نے ان کی عزت رکھ لی. ورنہ رسول کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر کوفے کے لوگ
کوفے کے شیعہ حسین کے قاتل تھے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس وقت جو قاتل نہیں تھے، جو عام مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ سارا الزام شیعوں کے سر رکھ دو تو ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، نواز رسول قتل ہو رہا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ بتائیے، اگر قاتل شیعہ تھے آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کون تھے جو وہاں پر؟ وہ تو یزید کی فوج نے قتل کیا تھا، اب فوراً یزید کی فوج کے اوپر ذمہ داری آ گئی، اب شیعہ کہنا چھوڑ دیا، اب یہ یزید کی فوج ہے، یہ کیا مسلک تھا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ خیر یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کرنا ہے کہ در حقیقت یہ عجیب و غریب بات کہ وہ شیعہ کہ جنہوں نے اپنے ذمہ داری کے تمام مرحلوں پر وہ کردار اختیار کیا جو کسی ذمہ دار قوم کا ہونا چاہیے، کربلا سے پہلے جب حسین خطرات میں گھرے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی نصرت پیش کی، اپنے خطوط سے دعوت دی۔ ہاں بڑا بار بار کہہ دیا جاتا ہے یہ کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا تھا اور پھر انہی لوگوں نے قتل کیا۔ جناب والا، اب یہ وہ باتیں ہیں کہ پوری گفتگو کی ضرورت ہے، صرف اتنی سی بات عرض کر دوں کہ پہلا خط جو کوفے سے لکھا گیا، شیعہ نے کوفہ کی طرف سے پہلا خط جو امام حسین السلام کے خدمت میں بھیجا گیا، تاریخ طبری میں اہل سنت بھائیوں کی معتبر کتاب ہے، اس میں اس خط لکھنے والوں کا نام ہے، اس میٹنگ کی تفصیل ہے جس میں یہ فیصلہ ہوا۔ ایک شخصیت تھے جناب سلیمان ابن سرد خزائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، یہ صحابی رسول تھے۔ ان کے گھر میں ایک اجتماع ہوا، اس اجتماع میں کون کون افراد ہیں جنہوں نے خط لکھا؟ وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ شاید کچھ اور افراد بھی ہوں، لیکن جن معززین نے خط لکھا ان کی فہرست موجود ہے۔ خط میں کیا کہا گیا؟ خط کے اندر کہا گیا تھا کہ مولا حسین، ہم یہاں پر جو کوفے کا گورنر ہے اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم بغیر امام کے ہیں، آپ امام وقت ہیں، آئیے اور ہماری ہدایت کا اہتمام کیجیے۔ امام کو تخت و تاج پیش نہیں کیا جا رہا، ہدایت کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو ہادی کی ضرورت ہے، ہدایت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، نبی ہو یا امام ہو، جو اللہ کی طرف سے ہادی ہے، جب ضرورت ہدایت ہوگی اسے ہدایت کے لیے بلایا جائے گا، تو اس پہ واجب شرعی ہے کہ وہ ہدایت کے لیے آئے۔ اگر کوئی طلب ہدایت کے لیے بلا رہا ہو، اچھا تو جنہوں نے بلایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ نام سنیے۔ حبیب ابن مظاہر ایک شخصیت جنہوں نے اس خط پہ دستخط کیا، مسلم ابن اوسجہ دوسری شخصیت، سلیمان ابن سرد خزائی تیسری شخصیت، مسیب ابن نجبہ چوتھے آدمی، رفاع ابن شداد پانچویں آدمی۔ یہ 5 آدمی ہیں جن کے دستخطوں سے امام کو پہلا خط لکھا گیا۔ ان 5 کا کردار تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے کیا رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ کربلا میں گئے، جام شہادت پیا، حسین پہ اپنی جانوں کو قربان کیا۔ باقی حضرات نہیں جا سکے، لیکن یہ نہیں جانا کسی بزدلی کا نتیجہ نہیں تھا، کسی کم ہمتی کا نتیجہ نہیں تھا۔ کل میں نے تھوڑے سے حالات بیان کیے ہیں، ان حالات میں ان میں سے کچھ قید میں تھے، کچھ شہر سے باہر، حضرت مسلم کی شہادت کے بعد شہر سے باہر چلے گئے تھے جب پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ واقعہ کربلا اچانک رونما ہو گیا، 8 دنوں میں سارا واقعہ ہو گیا، شہر سے دور ویرانے میں ہوا، نتیجتاً یہ کہ اس وقت تک نہیں پہنچ چکے۔ چنانچہ سن 64 ہجری میں یہ تمام لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے عین البرد کے مقابلے پر، یہ عراق اور شام کے درمیان رقہ سے ذرا کچھ پہلے، موصل سے ذرا پہلے عین البرد کا مقام ہے جہاں کے اوپر یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر سلیمان ابن سرد خزائی صحابی رسول وہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد جناب مسیب ابن نجبہ یہ دوسرے شہید ہوئے، 2 کربلا کے شہید، 2 عین البرد کی لڑائی کے شہید۔ ایک رفاع ابن شداد بچے تھے، یہ مختار ثقفی کے ساتھ انہوں نے علم جہاد بلند کیا، اور جب 14 رمضان کو مختار ثقفی شہید ہوئے تو 18 افراد تھے جو مختار ثقفی کے ساتھ آخری وقت تک رہے اور انہوں نے جام شہادت پہ پیا ہے۔ ان جام شہادت پینے والوں میں رفاع ابن شداد شامل ہیں۔ یعنی جن 5 آدمیوں نے پہلا خط لکھا ہے ان سب نے اپنی جان حسین کی بارگاہ میں نظر کی۔ تو یہ نہ کہیے کہ انہوں نے خط لکھ کے بلایا اور وہی لوگ قاتل ہیں، قاتل اور ہیں، ان کے خطوط بھی ہیں، لیکن اس وقت ان سب چیزوں کا تذکرہ مقصود نہیں۔ ہوا کیا کہ جب سیاسی انقلاب آیا،
نئے سیاسی حکمران آئے، ان سیاسی حکمرانوں کو شروع میں تو یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی فتح پا لی، حسین کو قتل کر دیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، ان کے افراد خاندان کو قید کر دیا، تو ہم بڑے کامیاب ہوئے۔ اب کامیابی کا جھنڈا بج رہا ہے، تو جب ان کی کامیابی کا ڈنکا بج رہا ہے تو اس وقت کوفے کے لوگ بھی چونکہ سیاست کے تابع ہیں، حکمرانوں کی منشا کے تابع ہیں، انہوں نے اپنا طرز زندگی اختیار کر لیا کہ خوشی منائی جائے، جشن کیا جائے، تماشا دیکھنے نکلا جائے، کوفے کے بازار سجا دیے گئے، اس لیے کہ سیاست کا تقاضا ہے کہ بازار سجائے جائیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد فاتحین کو، ان مبینہ فاتحین کو یہ احساس ہوا کہ فتح تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ہمارے گلے میں لعنت کا وہ طوق پڑ گیا ہے کہ قیامت تک اس کی معافی نہیں ہو سکے گی۔ اب کوشش یہ ہے کہ یہ خون کی ذمہ داری کسی اور پہ پڑے۔ یزید سے سلسلہ شروع ہوا، یزید کہہ رہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ میں نے تو حسین کو قتل نہیں کیا، وہ ابن مرجانہ ابن زیاد جو تھا یہ اس کا اقدام ہے، اگر میں وہاں پہ ہوتا یا حسین کو میرے پاس آنے دیتا ابن مرجانہ تو میں ان کے ساتھ یہ سلوک نہ ہونے دیتا جو کچھ ہوا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری ابن زیاد کے سر ڈال رہا ہے۔ ابن زیاد کہہ رہا ہے جھوٹا ہے یزید، تاریخ میں الفاظ موجود ہیں، وہ کہہ رہا ہے جھوٹا ہے یزید، مجھے یزید نے حکم دیا تھا ورنہ میں نواسہ رسول پر یہ ظلم نہ کرتا۔ ایک دوسرے پہ ذمہ داری منتقل کر رہے ہیں، اور اس دور سے لے کے آج تک یہ فتح حسین کی عجیب و غریب کامیابی ہے۔ ضمنی بات آ گئی لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ جہاں کامیابی ہوتی ہے، کامرانی ہوتی ہے، وہاں جو حصے دار نہیں ہوتے وہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ کسی صورت سے ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ کسی امتحان میں کوئی بچہ بڑے اچھے نمبر لے کے پاس ہو تو وہ ہمسائے تک کہیں گے، میں اس سے اکثر کہا کرتا تھا بیٹا تم آ کے مجھ سے پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی مجھ سے سوال پوچھ لیا کرتا تھا۔ کوئی صاحب کہیں گے میری نصیحت پہ اس نے کان دھرا اور بڑی محنت کی، یعنی چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو تو میرا نام تھوڑا سا تو شامل ہو جائے۔ جہاں کامیابی ہوگی وہاں پر یہ کہا جائے گا مجھے بھی شامل کر لو۔ تاریخ کا ایک واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ذرا دوسرا پہلو بھی عرض کر دوں کہ کامیابی ہوگی تو ہر شخص کہے گا کہ میرا بھی حصہ شامل کر لو، ناکامی ہوگی تو ہر آدمی کوشش کرے میں نے تو نہیں کیا تھا، یہی طریقہ ہوگا نا، میرا کوئی دخل نہیں، میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا ایسے نہ کرو۔ جہاں اس نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ایسے نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ذمہ داری دوسرے پہ ڈال رہا ہو تو یہ کوئی ناکامی کا واقعہ ہے، اور جب چاہتا ہے میں بھی شامل سمجھا جاؤں تو یہ کامیابی کا واقعہ ہے۔ اب حسین کی شہادت کے بعد ایک طرف یزید کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا تھا، ابن زیاد نے کیا تھا، ابن زیاد کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا تھا، یہ یزید نے کیا تھا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو جسے کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا تھا کربلا میں، اس سے کہا میرے آرڈر واپس کرو، یہ کہا کہ میرا وہ خط واپس کرو جس کے تحت تجھے اس فوج کا سردار بنایا گیا تھا۔ اس نے کہا میں مرتا مر جاؤں گا یہ خط واپس نہیں کروں گا، یہ خط ہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے نہیں مارا، تیرے کہنے پہ ہوا جو کچھ ہوا۔ ہر سطح پہ مخالفت ہوتی رہی، 1400 سال گزر گئے، ہم بازاروں میں نکلتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، آواز دے دے کے کہتے ہیں حسین کا قاتل یزید ہے، حسین کا قاتل شمر ہے، حسین کا قاتل عمر ابن سعد ہے، ایک ایک کا نام، ایک ایک کا پتہ، ایک ایک کی ولدیت جتنی ہم جانتے ہیں یہ بتاتے رہتے ہیں ہر جگہ، لیکن اس کے باوجود ہم ایک نعرہ سنتے ہیں لیکن صورت احوال یہ ہے ہم لسٹ دے رہے ہیں یہ قاتل ہیں، یہ حسین کو مارنے والے ہیں، نہیں وہ قاتل نہیں تھے، انہوں نے خود ہی مارا ہے۔ یزید کی فتح اس دن سے لے کے آج تک اپنا وارث ڈھونڈ رہی ہے، کوئی وارث نہیں ملتا۔ اب کیا یہ کافی نہیں ہے یہ بات سمجھنے کے لیے؟ یہ بات کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ کون جیتا کون ہارا،
فاتح کون تھا، کامیاب کون تھا، ناکام کون تھا، اس وقت سے ذمہ داری منتقل کی جا رہی ہے۔ آج ہمیں کہا جا رہا ہے یہ قاتلان حسین ہیں جو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ چلیے بڑی مہربانی آپ کی، ذرا آپ بتائیے آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ذرا اپنے کردار کی بھی تو وضاحت کیجئے۔ باہر طور جناب والا یہ جتنا رویہ ہے یہ سیاست کی تخلیق ہے، اور بس یہیں سے میں اپنے پورے سلسلہ کلام سے مربوط ہو گیا کہ مسلمانوں کو بدقسمتی کہیے یا اتفاق کہیے کہ بعد رسول سیاست نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا۔ زیادہ تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے، اتنا سمجھ کر لیجئے کہ دنیا میں واحد قوم تھی اسلام، کہ واحد مذہب تھا اسلام، کہ جب پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا میں اور انبیاء جب جاتے رہے تو جس امت کو چھوڑ کے گئے وہ امت کمزور لوگوں کی جماعت ہوا کرتی تھی، وہ معاشرے کے بالکل جو حقیر ترین لوگ ہوتے تھے ان کی جماعت ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ جب گئے ہیں تو ان کے حواری جان چھپاتے پھر رہے تھے کہ کہیں کوئی نشاندہی نہ کر دے کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ کا ساتھی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر قتل یعنی ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ان کا قریب ترین ساتھی یہودا جو تھا وہ اس نے جا کے دشمن سے ساز باز کر لی تھی، اور وہ مقامات بتاتا پھر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کہاں رات گزارتے ہیں۔ چنانچہ ایک رات میں اس نے 3 مقامات کی نشاندہی کی، اور نتیجتاً اس میں ایک شخص گرفتار ہوا جس کو دنیا نے حضرت عیسیٰ سمجھا۔ ہمارا عقیدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھا، بلکہ وہی شکایت کرنے والا شاگرد تھا، حواری تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی۔ مطلب یہ کہ قریب ترین گروہ کو اپنی زندگی کے لیے حضرت عیسیٰ سے غداری کرنی پڑی۔ اتنے کمزور لوگ چھوڑ کے گئے ہیں حضرت عیسیٰ، یہ ان کی ہمت ہے۔ حضرت موسیٰ پوری امت بنی اسرائیل کی پوری جماعت جن کی تعداد کم از کم 40,000 کے قریب تھی، ان کو چھوڑ کے گئے، لیکن کس حال میں؟ دریائے بحر قلزم کو انہوں نے کراس کیا، اور اس کے بعد صحرائے سینا میں پہنچے، اور وہاں پر 40 سال تک حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا۔ 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہے، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں پہ جا کے رہتے۔ کیفیت یہ تھی، کچھ اللہ میاں کسی بات پر عتاب ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جب تک تمہاری یہ نسل ختم نہیں ہو جائے گی تم لوگ در بدر پھرتے رہو گے۔ تو کس طرح پھر رہے تھے؟ بھوکے پیاسے یہودی یہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے صحرا میں، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، چنانچہ اللہ میاں کو اپنا لنگر جاری کرنا پڑا۔ آسمان سے اہتمام ہوا، من و سلوہ کی صورت میں ان کو روزانہ کھانا فراہم ہونے لگا۔ یہ اور بات ہے کہ پیٹ اتنا بھر گیا کھا کھا کے کہ اس پہ بھی کہنے لگے کہ اس میں تو نہ لہسن کا مزہ ہے نہ پیاز کا مزہ ہے، چٹپٹا نہیں ہے کھانا، شکایت کرنے لگے۔ لیکن باہر طور اس حالت میں قوم چھوڑی تھی کہ نہ رہنے کے لیے گھر تھا نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، اس عالم میں چھوڑ کے گئے۔ یہ مسلمان ہیں کہ جن کا پیغمبر جب دنیا سے گیا تو ایک عظیم الشان سلطنت تھی، ایک بہت بڑی حکومت تھی، جو 2 سپر پاور تھیں وہ دونوں لرزہ بر اندام تھیں ان کی قوت کو دیکھ کے، طاقت کو دیکھ کے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے معصوم حاکم حکومت کر رہا تھا، ذات پیغمبر، اس کو آپ لوگ حکومت کہتے ہیں، ہم اس کو حکومت نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک وہ نبوت تھی جس کے تحت لوگ ان کی اطاعت کر رہے تھے، لیکن یہ الگ موضوع ہے۔ رسول جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار آئی ہے ان لوگوں کا عصمت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمہ عقیدہ ہے ہر مسلک ہر عقیدے کا کہ صحابہ کرام جن کے ہاتھ میں اقتدار آیا ان میں سے کوئی بھی اس مسلک کے اوپر معصوم کی حیثیت سے نہیں بیٹھا، اور نہ ساری زندگی معصوم رہا۔ آج نماز تراویح بہت زیادہ موضوع بحث ہے بہت سے لوگوں میں، جناب جاوید غامدی صاحب بھی بول رہے ہیں، جناب انجینئر غلام محمد علی مرزا صاحب ان کی بھی تقاریر آ رہی ہیں۔ پرانی تقاریر میں اسرار احمد صاحب کی تقریریں بھی نقل کی جا رہی ہیں، ڈاکٹر اسرار کی، اور جناب مولانا محمد اسحاق صاحب فیصل آباد کے ان کی تقاریر بھی آ رہی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر نے جو چیز ایجاد کی تھی، وہ پہلی تو بات یہ کہ تراویح کا لفظ تھا ہی نہیں، یہ تمہاری ایجاد ہے، اس کا قصور حضرت عمر کے سر نہ ڈالو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر کیا 400 سال تک اس نماز کو نماز تراویح نہیں کہا گیا، یہ حضرت عمر کو کوئی اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی نماز ایجاد کرتے۔
اگر وہ ایجاد کریں گے تو وہ بدعت کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، ہرچند کہ حضرت عمر نے خود یہ کہا ہے کہ یہ بہترین بدعت ہے جو میں نے کی ہے، لفظ یہی استعمال کیا ہے۔ لیکن مسلمان ان کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ کوئی نماز وضع کریں اور اس کی تعمیل کی جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ نماز شب ہے جس کو اس وقت پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، اور اس وقت پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں، فضیلت اسی میں ہے کہ اس کو تاخیر کے ساتھ رات گئے وقت میں پڑھا جائے۔ جس وقت پڑھی جاتی ہے یہ وقت نماز شب کا وقت نہیں ہے، یہ علماء کرام آج کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ان کو معصوم نہیں مانتے۔ جب معصوم نہیں مانتے تو اب ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے سیاستدان تھے۔ اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے فیصلے سیاسی ہیں۔ اب جب سیاسی ہیں تو یاد رکھیے کہ سیاست دین نہیں ہوا کرتی۔ بس میرے سلسلہ کلام کا بنیادی یعنی یہ نقطہ ہے جس کے اوپر آئندہ کی ساری تقریریں مسلسل اسی حوالے سے ہوں گی کہ اس مسلمانوں کی سوچ پر، مسلمانوں کے فکر پر سیاست نے کیا کیا اثرات چھوڑے ہیں۔ میں یہاں پر بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، یہ فکر اسلامی پر اثرات کی بات نہیں کر رہا، فکر مسلم پر اثرات کی بات کر رہا ہوں۔ ذہنوں میں فرق واضح رہے، یہ فکر اسلامی پر اثرات کی بات نہیں کر رہا۔ اسلام پہلے دن سے رسول نے جب چھوڑا ہے، اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی کہہ کے یہ فرمان الہی سنا کے، اس وقت سے لے کے اسلام آج محفوظ ہے۔ کہاں محفوظ ہے؟ جیسے تمہاری رقم اگر محفوظ ہے تو کسی بینک میں ہوگی، اس بینک کا پتہ ہم سے پوچھ لو، ہم بتا دیں گے۔ تم اس بینک سے باہر سڑک پہ لا کے رقم کو ڈال دو اور چاہو محفوظ رہے، اس کی ضمانت نہ تو حکومت دے گی نہ کوئی ادارہ دے گا۔ کوئی خزانہ ہو، کوئی محفوظ جگہ ہو، وہاں رکھا جائے۔ غدیر خم میں اس محفوظ جگہ کا نام مولائیت کے نام سے رکھا گیا، کہا گیا جہاں مولا ہوگا وہاں پر دین محفوظ ہوگا۔ ہر جز وضاحت چاہتا ہے، لیکن مجھے بہت کچھ کہنا ہے تو چاہیے کہ میں تیزی سے گزرتا جاؤں۔ تو غرض یہ کہ اسلام کو نہ اس دن خطرہ تھا نہ آج خطرہ ہے۔ قرآن کا ایک اعلان موجود ہے، اسی غدیر خم کے دن کا اعلان ہے، جہاں یہ تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، وہیں ایک اسی سورہ میں، سورہ مائدہ میں اسی آیت سے پہلے ایک اور آیت اسی تیور میں کہی گئی ہے، وہ بھی الیوم سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے دن کیا کہا گیا؟ جس دن کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل ہو گیا، اسی دن یہ بھی کہا گیا الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ دیکھو یہ جو لوگ تم سے کفر کرتے تھے، جو تمہارے سامنے کفر کرتے تھے، یعنی یہ کافر لوگ، اب یہ تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوس ہو گئے ہیں یعنی جتنے خواب دیکھے تھے کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، دین کو ختم کر دیں گے، آج ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ ان کے سارے خواب چکنا-چور ہو گئے، وہ مایوس ہو گئے۔ یئیس الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے تھے وہ مایوس ہو گئے۔ عجیب بات ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یئیس الکافرین، کافر مایوس ہو گئے، نہیں، یئیس الذین کفروا، وہ لوگ مایوس ہو گئے جو کفر کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے لبادہ اسلام کا پہنے ہوں لیکن اندر سے کافر ہوں۔ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اب اسی دین کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن آج جو دیکھا تو اتنا مضبوط قلعہ رسول نے بنا دیا ہے کہ اب یہ قیامت تک دین کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو فکر اسلامی کو نہ ماضی میں نقصان پہنچا نہ آئندہ کبھی پہنچے گا۔ فکر اسلامی محفوظ تھی، محفوظ ہے، محفوظ رہے گی۔ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ فکر اسلامی محفوظ رہے، ان کی ذمہ داری ہے جو محافظ بنے ہیں کہ دین محفوظ رہے۔ یہ دین محفوظ رہے گا، محفوظ تھا، لیکن بزرگان محترم خطرہ ہے تو مسلمان کو خطرہ ہے۔ اس کی فکر پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس کے اعمال و عقائد پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس کے نظریات پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ فلا تخشوہم واخشون، دیکھو تم اب کافروں سے نہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، لیکن اگر معاملہ الٹ گیا کہ تم کافروں سے ڈرنے لگے اور اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو پھر ہم ضمانت نہیں لیتے کہ تم کتنے بگڑو گے۔ دین کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو اسلام خطرے میں نظر آتا ہے وہ مولوی خود خطرے میں ہوتا ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہوتا۔ سیاست کے داؤ پیش نے مسلمانوں کی سوچ پر نئے نئے انداز سے حملہ کیا۔
ایک آسان سی نشانی بتا دوں کہ جو سیاست کا کیا ہوا اقدام ہوگا اس میں اور اسلام کے اقدام میں کیا فرق ہوگا۔ ایک نعرہ لگا آج کے زمانے میں بڑے جوش و خروش سے لگتا ہے کہ ہم خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ کا نظام آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، دین کا نعرہ ہے۔ جو کوئی نعرہ لگا رہا ہے وہ دین سمجھ کے نعرہ لگا رہا ہے، بڑا عقیدت مند ہے، بڑے جوش و خروش سے سمجھتا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ لیکن ذرا سے غور کیجئے بھائیو، یہ دعوت ہے تمام مسلمانوں کے لیے، فکر کی دعوت ہے۔ ذرا فرقہ واریت کی سطح سے باہر نکلیے۔ اگر آپ سیاست کا نشانہ بنتے رہے ہیں تو نامعلوم کتنی گمراہیوں کو سیاست نے آپ کے ذہنوں میں جگہ دے دی ہے۔ آپ آج کے دور میں بھی تو زندہ ہیں نا، دیکھ رہے ہیں کل کا سیاہ آج سفید ہو جاتا ہے، آج کا سفید کل کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بازیاں سیاستدان کھاتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن انتشار کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ اصولاً چاہیے یہ تھا کہ جب کل سیاست کی بات کوئی کرتا تھا اس کو تم دین نہ سمجھتے، اور آج بھی جب کوئی سیاست کی بات کرے اس کو دین نہ سمجھو، اس کو کسوٹی رکھو، عقل اور منطق کی کسوٹی پہ چھان پھٹکنے کے بعد پھر فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ 1400 سال تم سیاست کے زیر سایہ رہے، جو مسند اقتدار پہ بیٹھتا رہا وہ کہتا رہا میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، ساتھ ہی یہ دعویٰ کہ میں اولی الامر ہیں، ابو الامر ہوں۔ آپ کے شہر لاہور کے لوگ، شاید کچھ بزرگ ابھی موجود ہوں جنہوں نے یہاں پر جو ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے آپ کا، جی جو ایک وہ اس کے لیبیا کے حکمران کے نام قذافی کے نام پہ قذافی اسٹیڈیم، یہ قذافی صاحب پاکستان تشریف لائے تھے۔ اس وقت جناب ذوالفقار علی شاہ صاحب، ذوالفقار بھٹو صاحب کا دور حکومت تھا۔ دونوں سربراہان، مہمان بھی اور میزبان بھی، یہ دونوں وہاں قذافی اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا اجتماع، پورا لاہور جو ہے ٹوٹ پڑا تھا۔ وہاں پر جناب قذافی صاحب نے تقریر کی تھی، وہ تقریر عربی میں تھی، اس کا اردو ترجمہ ساتھ ساتھ ہو رہا تھا۔ اس تقریر میں ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی اور اس کی جو تم میں سے اولی الامر ہو۔ تو دیکھو میں اولی الامر ہوں اور یہ اولی الامر ہے، میں اولی الامر ہوں اور یہ اولی الامر ہے۔ اس زمانے کے اگر اخبارات موجود ہوں تو ان کی سرخیاں بنی تھیں کہ یہ انہوں نے بحیثیت اولی الامر کی تقریر کی ہے۔ اب حکمران اپنے کو مذہب کا نمائندہ بنا کے پیش کر رہا ہے، یہ حکمران کا کام ہے۔ یہ فیصلہ کرنا آپ کا ہے، وہ ماتھے پہ ہی نشان لگا کے نہیں آئے گا کہ میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں۔ کوئی جھوٹا نبی اپنے کو جھوٹا نہیں کہے گا، کوئی جھوٹا امام اپنے آپ کو جھوٹا امام نہیں کہے گا، کوئی جھوٹا اولی الامر اپنے آپ کو جھوٹا اولی الامر نہیں کہے گا۔ یہ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے نا کہ کس کو مانے کس کو نہ مانے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن وہ کہتا رہا، آپ سنتے رہے سر جھکائے ہوئے۔ اب آج بھی طرح طرح کے مذہبی لبادے اوڑھ کے آتے ہیں، کوئی خادم الحرمین شریفین بن کے آتا ہے کہ میں تو خدمت گزار ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا نیکوکار آدمی ہوگا، حرمین شریفین کا خادم ہے۔ اس حوالے سے جس نے اپنا کوئی مذہبی نام رکھا ہم نے اس کو احترام اور عزت دینی شروع کر دی۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولو، جب کبھی بھی سیاست تمہارے سامنے آئے گی تو تمہیں دھوکہ دینے کے لیے آئے گی، گمراہ کرنے کے لیے آئے گی، تمہیں صراط مستقیم پہ لے جانے کے لیے نہیں آئے گی۔ آج تک 1,24,000 نبی آئے، ان میں حکمرانوں کی تعداد انگلی پہ گنی جا سکتی ہے۔ ارے بنی اسرائیل کے 2 بادشاہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد، یہ بادشاہ تھے۔ حضرت یوسف، ان کو بادشاہی نہیں ملی، مصر میں عزیز مصر کے یعنی جو خزانہ تھا، جس کی جو ان کا محکمہ خوراک تھا اور محکمہ خزانہ، اس کے یہ امین قرار پائے، یعنی وزیر خزانہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سیاسی عہدہ تھا جو ایک نبی کو ملا۔ یا پھر آپ کا دل چاہے تو اپنے رسول کو کہہ دیجئے کہ وہ مدینے کے حاکم تھے۔ ان کے علاوہ ان 4 کو مائنس کر دیجئے، 1,86,000 میں سے 1,83,996 انبیاء وہ ہیں کہ جن کو تخت و تاج سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ جو نبی آ رہا ہے ان میں سے کثیر جماعت ہے جو اپنے وقت کے بادشاہوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ ابراہیم نمرود کو چیلنج کر رہے ہیں،
موسیٰ فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں، اور بہت سے انبیاء اپنے دور کے گمنام بادشاہوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ نبوتیں بادشاہتوں سے ٹکر لینے آئی ہیں، بادشاہتیں قائم کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ نبی کا کام حکومتوں کا قیام نہیں ہے، نبی کا کام افراد کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ بہرطور اب غور فرما لیجئے کہ 1400 سال سے آپ سیاستدانوں کے زیر سایہ زندگی گزارتے رہے ہیں، نہ معلوم کون کون سے غلط تصورات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ انہی غلط تصورات کی ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ کہا گیا کہ ہمیں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا چاہیے، تحریکیں چل رہی ہیں، آج سے نہیں سن 71 سے اس نوعیت کی تحریکیں بار بار پاکستان میں مختلف حوالوں سے اٹھ رہی ہیں۔ آج پھر مذہبی عناصر جمع ہو گئے ہیں اور یہی تحریک اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائیو سنو، پہلی بات یہ ہے کہ جب دین کسی چیز کے قائم کرنے کی بات کرے گا تو وہ چیز بھی واضح ہوگی، وہ طریقہ بھی واضح ہوگا، تفصیلات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہوں گی تاکہ ہر فرد بشر دین کے اس حکم پہ عمل کر سکے۔ مبہم، غیر واضح، معنی و مفہوم میں چھپا ہوا بیان کبھی دین نہیں دے گا۔ یہ سیاست کا کام ہے کہ جب بیان دیتا ہے، کوئی وعدہ کرے، کوئی مستقبل کا منصوبہ بتائے، کوئی اپنے ارادوں کا اظہار کرے، اتنی تہوں اتنے پردوں میں بیان کرے گا کہ جب چاہے اس کے جو معنی تبدیل کر سکے۔ آج اگر کہے منظور تو کل اسی جملے سے کہے میں تو کہہ رہا تھا نامنظور۔ ہوتا رہا ہے یہ تاریخ کے اندر کہ جو بات آج کہا کہ یہ حقیقت ہے، کل اس سے صاف مکر گئے۔ اب ذرا غور فرمائیے، جب اسلام کہتا ہے، جب دین بات کرتا ہے، اس نے بھی قیام کی بات کی ہے۔ کچھ نظام ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو قائم کرنا چاہا ہے۔ اس نے کہا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرو کہا تو پہلے ہی بتایا کہ نماز ہوتی کیا ہے، پہلے بتایا نماز ہوتی کیا ہے، کیا پڑھا جائے، کس طرح ادا کیا جائے، پھر یہ کہ قیام کا طریقہ کیا ہوگا، یوں رکوع ہوگا، یوں سجود ہوگا، یوں قیام ہوگا، اتنی رکعتیں ہوں گی۔ تمام اجزاء دین نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ دین نے حکم دیا، جو آدمی اس حکم کو سنتا ہے اس کے لیے نماز کو قائم کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ اب وہ قائم کی باریکیاں پیدا کیجئے، اس کے معنی میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور اس کی روح نماز یہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب آپ کی بحثیں آپ کے ساتھ۔ جس نماز کا مطالبہ دین کر رہا ہے وہ عام آدمی، خاص آدمی، پڑھا لکھا، جاہل، سب کے سب اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اتنا واضح بیان ہے۔ آپ نے کہا کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، وہاں نماز قائم کرو تو نماز سامنے موجود تھی، قیام کا طریقہ سامنے موجود تھا۔ یہاں کہا جا رہا ہے خلافت راشدہ کا نظام قائم کرو تو پہلے تو 3 چیزیں موجود ہونی چاہیے، خلافت موجود ہو، وہ راشد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام ہو۔ یہ 3 چیزیں موجود ہوں، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اسے قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب اصل وہ شے ہی نہ نظر آ رہی ہو تو قائم کسے کرو گے؟ بھئی خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا جائے تو ذرا بتائیے اس کے لیے کوئی خلیفہ ہے؟ کون سا خلیفہ ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اور اگر کوئی خلیفہ فرض کیجئے، کسی کا نام رکھ دیجئے خلیفہ، کسی دکان سے پکڑ لائیے، یہ بھی خلیفہ ہے۔ لیکن اس نام رکھ دینے کے ساتھ ساتھ اب راشد کی سند کہاں سے لائیے گا کہ وہ راشد بھی ہو؟ اور پھر وہ نظام کون سا ہے جو نافذ ہوگا؟ پہلے خلیفہ کا نظام، دوسرے خلیفہ کا نظام، تیسرے خلیفہ کا نظام، یا چوتھے خلیفہ کا نظام؟ پہلا مرحلہ کسی نظام کا یہ ہے کہ اس نظام کا ابتدائی نقطہ کہ یہ وجود میں کیسے آئے گا، اس کی ضرورت ہے، تب نظام سامنے آئے گا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کا نظام اور ان کے بنائے جانے کا طریقہ اور، حضرت عمر کا بنائے جانے کا طریقہ اور، حضرت عثمان کے بنائے جانے کا طریقہ اور، حضرت علی کے بنائے جانے کا طریقہ اور۔ اب وہ نظام ہے کہاں جس کو نافذ کرو گے؟ نہ تمہارے پاس نظام موجود، نہ کوئی خلیفہ موجود۔ اچھا، اور راشد کا معاملہ تو بہت ہی ٹیڑھا ہے۔ ابھی تو یہی مشکل ہے کہ جن کو تم راشد کہتے ہو وہ راشد تھے یا نہیں تھے۔ دیکھیے،
اسے فرقے وارانہ سطح پہ میرے جملے کو نہ دیکھیے گا. کوئی حدیث مجھے دکھائیے، کوئی قرآن کی آیت بتائیے جس میں کہا گیا کہ یہ 4 خلفاء راشد ہیں. گھوم پھر کے بخاری کی ایک حدیث نکالی گئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے سنتی میری سنت ہے اور سنت خلفائی راشدین برمہدیین، تمہارے لیے سنت ہے میری اور میرے راشد اور مہدی خلفاء کی سنت. یہ بخاری شریف میں ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ یا میری سنت پہ عمل کرو اور میرے راشد اور مہدی خلفاء کی سنت پر عمل کرو. جن کو آپ خلفاء راشدین کہتے ہیں ان کو مہدیین تو نہیں کہتے. 50% تو لڑائی آپ یہیں ہار گئے. مہدی نام آپ کے یہاں ہے ہی نہیں، وہ ملے گا تو ہمارے یہاں ملے گا، آپ کے یہاں یہ لفظ نہیں ہے. لیکن چلیے راشد کا لفظ ہے، ذرا ایمان سے بتائیے، ذرا تھوڑی سی عقل سے کام لیا جائے. رسول کہہ رہے ہیں پہلے اپنے زمانے حیات میں کہہ رہے ہیں، اس کے بعد سیاسی تبدیلیاں ہوئیں، 4 افراد یک کے بعد دیگرے خلیفہ ہوتے گئے. آپ کہتے ہیں رسول نے جو راشد کہا تھا وہ ان کو کہا تھا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ بتائیے. جو رسول نے کہا تھا یہ بالکل وہ بات ہے کہ بیت المقدس میں ایک مسجد ہے، اس کا نام رکھا گیا مسجد اقصیٰ، اور اب کہا گیا کہ قرآن مجید نے کہا یہ بنی تھی عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے، کہا یہ قبلہ اول ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس کے بہت سے فضائل اس مسجد کے بیان کیے گئے، اور حضور یہاں سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یہ مسجد اقصیٰ تھی کب؟ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں. یعنی یہ خلافت راشدہ بھی ختم ہو گئی، معاویہ کا دور حکومت بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد یزید کا دور بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد مروان کا تھوڑا سا دور تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد عبد الملک ابن مروان بادشاہ بنا. اس نے بیت المقدس میں ایک مسجد بنوائی. نام رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ سورہ اسراء میں ارشاد ہوا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دو. قرآن نے پہلے نام بیان کیا تھا، انہوں نے اس جگہ کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا، تو اب ان کے مسجد اقصیٰ نام رکھنے سے کیا یہ وہ مسجد اقصیٰ بن جائے گی؟ اگر رسول نے کبھی کہا تھا کہ میرے راشد اور مہدی خلفاء کی سنت پر عمل کرو، تو اب آپ جس کو دل چاہے راشد کہہ دیجئے اور کہیے کہ ان کے لیے رسول نے کہا تھا. بھائی اگر رسول یہ کہیں گے کہ میرے راشد خلفاء کے سنت پر عمل کرو، تو لفظ خلفاء جب وہ استعمال کریں گے تو ان سے مراد وہ خلفاء ہوں گے جو رسول کے خلیفہ ہوں. اسی بخاری میں رسول کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے اور اسلام ختم نہیں ہوگا جب تک وہ 12 خلیفہ موجود رہیں گے. تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ 12 خلیفہ وہی راشد ہیں، وہی مہدی ہیں. میری تیز رفتاری الجھاؤ تو نہیں پیدا کر رہی میرے وقت؟ جناب والا آپ کا یہ نعرہ کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا جائے، اس پہ اگر اس نعرے کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے تو خدا مغفرت کرے. جناب پیر صاحب پگارا ایک سیاستدان، بڑی ممتاز شخصیت سندھ کی، انہوں نے ایک بیان دیا تھا اس زمانے میں جب یہ نعرہ لگایا گیا تھا. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، ضرور نظام نافذ کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں سے نظام ختم ہو اس سے آگے سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب اگر نظام نافذ کرنا ہے تو نہ حضرت ابوبکر کے دور کی بات کرو، نہ حضرت عمر کے دور کی بات کرو. آخری خلیفہ علی ابن ابی طالب تھے، خلیفہ راشد. جہاں علی نے چھوڑا ہے وہاں سے بات کو آگے شروع کرو. بہرطور یہ نہ کوئی دلیل ہے اور نہ میں اسے اپنی تائید میں پیش کر رہا ہوں، سیاستدان کا بیان ہے اور سیاستدانوں کے بیان کی ہی بات کر رہا ہوں میں کہ دین میں جہاں جہاں سیاست آ گئی ہے، جتنی باتیں نعروں کے طور پر متعارف کرائی گئی ہیں وہ ہمارے لیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے توجہ دینے کی کوئی ضرورت ہے. آج کل ایک تازہ نعرہ پچھلے 4-5 سال سے بلکہ 10-12 سال سے بہت ہی مقبول ہو رہا ہے. اب یہ عوامی باتیں ہیں، ممبر کے پہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیر بحث لائیں، لیکن جب تحریکیں شروع ہو رہی ہوں تو ابتدا میں ایسی کیفیت ہوتی ہے، بعد میں اس کو ایک نظریہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. چنانچہ بسوں پر، ٹرکوں پر جگہ جگہ یہ لکھا نظر آئے گا کہ میں نوکر صاحبادہ
جملہ سنتے ہیں نا، نوکر صحابہ دا، بڑا فخر کی بات ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کے طرز زندگی کی جو خوبیاں ہیں اس کو اپنانا چاہیے، دیکھیے غیر معصوم ہیں، یہ تو مانتے ہیں نا غیر معصوم ہیں، اس لیے مجھے محتاط ہو کے کہنا پڑتا ہے جو خوبیاں ہیں ان کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے، جو اچھائیاں ہیں اسے اپنانا چاہیے، ہر اچھے آدمی کی اچھائیاں اپنانی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے کیا کہنے، وہ تو بارگاہ رسالت سے اچھائیاں سیکھ کے آئے تھے، ان کی تقلید کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، ناپسندیدہ بات نہیں ہے۔ اگر اس جذبے سے کہا جا رہا ہے تو سر آنکھوں پر، پھر آپ ہی صحابہ کے نوکر نہیں ہیں، ہم بھی صحابہ کے نوکر ہیں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر صحابہ سے تو پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ تم صحابہ کی نوکری کرنا چاہتے شوق سے کرو، میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ صحابہ کرام یقیناً اس قابل ہیں کہ اگر ہم زندگی میں کوئی بہت بڑا معیار اپنے سامنے نہ رکھ سکیں، ہم علی نہ بن سکیں، حسین نہ بن سکیں، تو کم از کم صحابہ کے نقش قدم پہ تو چلیں، اتنی توفیق تو ہم میں پیدا ہو۔ لیکن یہ تو دیکھو کہ صحابہ کا نقش قدم ہے کیا۔ کہیں دور دراز کی روایت بیان کروں گا تو اس کے لیے حوالے اور سند پوچھی جائے گی۔ صحابہ کرام میں آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے، بہت ہی ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے، بڑی محبت تھی وغیرہ وغیرہ۔ جب کبھی اس نوعیت کا خطبہ ہو تو اس میں جو واقعات ان کے محبت کے سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں، اس میں ایک واقعہ اکثر مسجدوں سے نشر ہوتا رہتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام، بچپنا تھا، ابھی کمسنی کا زمانہ ہے، بعد رسول، ظاہر ہے جب حضور کا دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا ہے تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، مزید 2.5 سال گزرے حضرت ابوبکر کی حکومت کے، تو اس کا مطلب ہے 9.5 سال، تو یہ 10, 11, 12 سال کا سن رہا ہوگا حضرت عمر کے دور میں۔ اس دور میں اتفاق سے حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی اسی عمر کی شخصیت ہیں کم و بیش، وہ گھر میں روتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی امام حسن نے بڑی سخت بات کہی ہے، حسن ابن علی نے بڑی سخت بات کہی ہے۔ پوچھا گیا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم غلام زادے ہو، تم غلام زادے ہو۔ حضرت نے کہا یہی کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہی کہا تھا کہ غلام زادے ہو۔ تو جناب عمر، حضرت عمر نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جاؤ جلدی سے جاؤ اور امام حسن کو تلاش کر کے ان سے کہو کہ حضور یہ لکھ کے دے دیجئے۔ میں سمجھا کہ شاید عدالت میں پیش کرنے کے لیے ڈاکیومنٹری ایویڈنس چاہیے، اس لیے لکھوا رہے ہیں، لیکن حضرت عمر نے وضاحت کر دی کیوں لکھوا رہا ہوں، کسی عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں، حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ اگر یہ لکھ کے حسن نے دے دیا تو میں یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ قبر میں رکھتے ہوئے میرے کفن میں رکھ دیا جائے تاکہ قیامت کے دن یہی رقعہ میری بخشش کا سامان بن جائے۔ دیکھیے، نوکر ہوتا ہے جو ملازمت اختیار کرتا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، کام کر رہا ہے، کسی موقع پہ ناراض ہوا، تنخواہ کم ملی، بدسلوکی ہوئی، اس نے کہا جی خدا حافظ، آپ جانیے، آپ کو کام جانے، چھوڑ کے چلا جائے گا نوکری۔ لیکن جو غلام ہے، چاہے توہین کیجئے، تذلیل کیجئے، وہ نوکری چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ تو صحابہ کے نوکر بننا چاہتے ہیں اور صحابیوں کا سرخیل آل محمد کی غلامی کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگان گرامی، بہت سی باتیں تفصیل طلب ہیں، لیکن یاد رکھیے ذرا کھلے ذہن کے ساتھ اپنے ماضی پہ ضرور نظر دوڑائیے، کہیں بہت سے غلط نظریات آ نہ گئے ہوں۔ انہی غلط نظریات میں سے ایک نظریہ اور بھی ہے جسے ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ میری اگلی منزلیں آسان ہو جائیں، اور وہ نظریہ اب آج وضاحت کا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بتاؤں کہ یہ نظریہ کیوں سیاسی ہے اور اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ صحابہ کرام کو ماننا ضروری ہے، ہم سے تقاضا ہے، ہم پہ الزام لگایا گیا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ بھائیو، بس اب اس وقت تو بات یہیں پہ ختم کروں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، بے شک و شبہ نہیں مانتے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہیں جن کو صحابہ مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں جن کو صحابہ مانتے ہیں۔ اب اس جملے کی وضاحت انشاءاللہ
آئندہ کی گفتگو میں ہوگی کہ ہم ان کو کس طرح سے مانتے ہیں. ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اس لیے صحابہ کو نہیں مانتے کہ صحابہ میں مانے کس چیز کو. گھڑی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سوئی مجھے پریشان کر رہی ہے اور وضاحتیں اپنی جگہ پر. ان کا بھی تقاضا ہے کہ بات کو ادھورا نہ چھوڑا جائے. چلیے بڑی بات کو مختصر لفظوں میں بیان کر دوں. اگر بات پہنچ گئی تو میرا یوں سمجھیے گا کہ اللہ میاں نے مجھے یہ شرف بخش دیا کہ میں بات کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ حقیقتاً وقت بہت کم ہے کہ جس میں وضاحت ہو سکے. ہم صحابہ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ صحابہ میں ماننے کی کوئی چیز نہیں ہے. ماننے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے ہر مقام پر مسلمان سے دو چیزیں مانگی ہیں: آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. یہ ایمان لاؤ ماننا ہے اور عمل صالح کرنا ہے. بات واضح ہے نا، کوئی پیچیدہ بات تو نہیں ہے. آمنو کا مطلب ہے ماننا، یہ چیزیں ماننے کی ہیں مانو، اور یہ کام ہے کرنے کی یہ کرو. اچھا اب یہ ماننے والی چیزیں کون سی ہیں؟ عمل صالح کی وضاحت قرآن مجید نے کئی مقام پہ کی کہ اس سے مراد صلاۃ بھی ہے، اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے. یہ اسی لفظ کی وضاحت میں کئی جگہ یہ ارشاد ہوا. ایمان کے سلسلے میں ایک جگہ وضاحت کی گئی کہ ایمان کیا ہوتا ہے. کہا گیا متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. دو کام ہیں مسلمان کے. جنت اسی سے ملتی ہے، اسی سے گناہ بخشے جاتے ہیں، اسی سے تم خسارے سے محفوظ رہ سکتے ہو. وہ کیا؟ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو. اب یہاں پر ان دونوں کی وضاحت کی گئی. عمل صالح کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایک تو نماز قائم کرتے ہیں اور دوسرے جو رزق اللہ ان کو عطا کرتا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں. یہ ہوا عمل صالح. صلاۃ اور انفاق رزق، یہ ہے عمل صالح. ایمان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اور وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. گویا ایمان ہوتا ہے غیب پر اور عمل ہوتا ہے احکام پر. وہ احکام جو بھی ہو، انفاق کا ہو. اب یہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے یہ وضاحتیں اپنی جگہ پر. یہاں پر صرف اتنی سی بات کہ یؤمنون بالغیب، یہ ایمان کی کسی قسم کا نام نہیں ہے کہ جی اس قسم کا ایمان اس قسم کا ایمان، اور اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ غیب پہ ایمان لاؤ. نہیں، ایمان ہوتا ہی غیب پہ. ایمان صرف غیب پہ ہوتا ہے. جو شہود ہے، جو ظاہر ہے، جو سامنے ہے، اس کا علم ہوتا ہے، ایمان نہیں. نہیں، شاید میں داد کا قطعاً شوقین نہیں ہوں، لیکن داد سے اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کہاں تک پہنچی. تو ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ صرف اگلی سطروں سے رد عمل آیا ہے. یہ عرض کر دوں کہ یہ ظاہر میں اور غیب میں کیا فرق ہے. دیکھیے، آپ کا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے. آپ کی والدہ گرامی کا نام حضرت آمنہ صلوات اللہ علیہ تھا. آپ سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے. آپ نے 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ آپ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں. آپ نے 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد مدینے سے ہجرت فرمائی. پھر اس کے بعد مدینے میں آپ نے بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی، خیبر لڑی. ان سب جنگوں کے واقعات ہیں، ان کے بھی سن ہیں، زمانے ہیں، تاریخ ہیں. یہ سب مجھے یاد ہے، سب میں دہرا دوں گا، اور میں نہیں دہرا دوں گا. تاریخ سے کوئی بھی دلچسپی رکھنے والا طالب علم وہ ان سب واقعات کو جانتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. لیکن کیا میرے اس جاننے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا ایمان ہے؟ میں حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب پیش کر دوں، یہ میرے ایمان کی دلیل نہیں ہے. کتنے غیر مسلموں نے حضور کی سوانح حیات لکھی، مستشرقین نے، یورپ کے بہت سے حضرات نے حضور کی سوانح حیات لکھی. اس میں یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. کیا وہ ایمان رکھتے ہیں رسول کی ذات پر؟ ایمان کون رکھے گا؟ جو ان کو خدا کا رسول مانے،
اسے تاریخ ولادت نہ معلوم ہو، اسے والدین کا اسماء گرامی نہ معلوم ہو، اسے جنگوں کی تفصیلات نہ معلوم ہو، یہ جانتا ہو کہ یہ خدا کے رسول ہیں تو وہ مومن ہے، اور یہ سب کچھ جانتا ہو اور یہ نہ مانتا ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کس پہ ہوا؟ جب ہم نے رسالت کو مانا۔ اچھا جنگ بدر ہوئی تھی، میں نے نہیں دیکھا تھا، میرے بزرگوں میں، ان کے بزرگوں میں، ان کے بزرگوں میں سے کسی نے تو دیکھا تھا، نگاہوں کے سامنے واقعہ ہوا تھا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، کچھ لوگ تو اس وقت موجود تھے جن کو معلوم ہے کہ آج حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت عبداللہ کے وفات کے بعد ایک فرزند پیدا ہوا ہے، یہ بھی دیکھنے والے موجود تھے۔ ایک ایک واقعہ جو ہوا ہے اس کو دیکھنے والے موجود تھے، یعنی وہ شہود کا واقعہ ہے، ظاہر واقعہ ہے، سامنے واقعہ ہے۔ لیکن جب رسول کو رسالت مل رہی تھی، آپ نے دیکھا تھا؟ چلیے آپ تو تھے ہی نہیں، آپ کے بزرگوں نے دیکھا ہوگا، ان کے بزرگوں نے دیکھا ہوگا، کسی نے دیکھا ہوگا؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ جس کو نہ کوئی دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ جان سکے، وہ ہوتا ہے غیب۔ اور جو نگاہوں کے سامنے ہو، جس کی گواہی مل جائے، وہ ہوتا ہے شہود۔ حضور کے شہود کے ایک ایک جز کو جان لیجئے، یہ ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، مانتے آپ اس جز کو ہیں جو پردہ غیب میں ہے۔ ایمان غیب کا ہوتا ہے، شہود کا نہیں۔ اب صحابہ کرام کون ہیں؟ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، جنہوں نے حضور کے دست مبارک پہ ایمان قبول کیا۔ یہ تمام وہ چیزیں جو مشاہدے میں ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں کوئی جز غیب کا بتاؤ تو ہم ایمان لائیں نا بھائیو، وہ علم کا موضوع ہے، وہ ایمان کا موضوع نہیں ہے۔ کتابیں پڑھیے، جانیے، ان کے حالات زندگی سے واقف ہوئیے، اچھی بات ہے، یہ سب علم ہوگا، یہ ان کو ماننا نہیں ہوگا، ان کی ذات ماننے کی نہیں ہے۔ ماننے کی ذات وہ ہوتی ہے جس کو کوئی ایسا منصب دیا جائے کہ نہ دینے والا نظر آئے، نہ منصب دکھائی دے۔ جب رسول کہیں جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ولایت کیسے ملتی ہے، کس نے دی ہے۔ ہمارے سامنے صرف رسول کا بیان ہے۔ جو اس غیب پہ ایمان لے آیا وہ علی پہ ایمان رکھتا ہے۔ بس سامعین گرامی، بس یہی غیب سے وہ تعلق ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے، اس غیب پہ ایمان ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام متقین ان ایام میں خصوصیت سے بار بار ظاہر کی باتیں نہیں کر رہا، غیب کی باتیں بیان کر رہا۔ وہ علی جو ابھی نہروان فتح کر کے آیا ہے، سرزمین کوفہ میں 13 رمضان کو داخل ہوا، آتے ہی مسجد کوفہ میں گئے، سائے کی طرح ساتھ چلنے والے بیٹے ایک طرف آ کے امام حسن بیٹھ گئے، ایک طرف امام حسین بیٹھ گئے، جناب علی ممبر پہ گئے، جا کے خطاب شروع کیا، حمد پروردگار کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ نے نہروان کی لڑائی کی کیفیات بتائیں، اس میں اپنی کامیابی کا ذکر آیا۔ اب یہ سب شہود تھا، یہ علم دیا جا رہا تھا، انفارمیشن دی جا رہی تھی۔ اب منزل آئی ایمان کی۔ ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، بیٹا حسن آج رمضان کے کتنے روزے گزر گئے؟ بابا آج 13واں روزہ ہے۔ بیٹا حسین کتنے دن باقی رہ گئے؟ بابا 17 دن اور رہ گئے، 17 روزے اور رہ گئے۔ بیٹھ گئے علی، کہا بس اس دفعہ میں یہ 17 روزے پورے نہیں رکھ سکوں گا، غیب کی خبر ہے، 17 روزے پورے نہیں رکھ سکوں گا۔ کہہ کے نہ معلوم کیا خیال آیا۔ علی فتح کر کے آئے ہیں، کامیابی سے پلٹے ہیں، ظاہری صورت میں کامیابی ہے، لیکن غیب کی کوئی کیفیت ہے کہ علی زار و قطار رونے لگے۔ ایک مرتبہ روتے روتے کہا کہ کہیں تمہیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اپنے موت کے امکان کے اوپر آنسو بہا رہا ہوں؟ علی موت سے نہیں ڈرتا، موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
میں ان دونوں کے مصائب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد علی نے آپ سے ایک اور غیب کا وعدہ کیا، اور یہ آپ کے ایمان کی بات ہے، اس پہ ایمان لائیے، آپ کی آخرت کا بخشش کا ذریعہ ہے۔ کہا جب کبھی فرصت ملے تو میرے ان دونوں بیٹوں کی مصیبت پہ آنسو بہا لینا، یہ آنسو قیامت کے دن تمہاری بخشش کا سامان بن جائیں گے، بخشش کا سامان بن جائیں گے۔ بس سامعین گرامی، یہ کوفے میں آ کے پہلی غیب کی خبر علی دے رہے ہیں، اپنے انتقال شہادت کی خبر، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر حسین پر آنسو بہانے کو بخشش و نجات کا ذریعہ قرار دینا، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ ان دونوں خبروں پہ اکتفا نہیں ہوا، آج کل علی کی عجیب کیفیت ہے، دل چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ علی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی خبر ان سے پوشیدہ نہ رہے، سچائیاں ظاہر ہو جائیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، آج کی شام، یہ وقت علی کی سب سے چھوٹی بیٹی نام ام کلثوم، وہ خوشی سے بےتاب ہے، آج اس کا بابا اس کے گھر آ رہا ہے۔ ایک ایک بھائی کو، ایک ایک بہنوئی کو، ہر ایک کو پیغام بھیجا ہے، آج کوئی باقی نہ رہے اپنے گھر میں، سب میرے گھر آنا، بابا آئے گا نا۔ آج بابا کی تواضع کا دسترخوان بچھے گا، سب کوئی شامل ہو جائیں، پورا گھرانہ جمع ہو گیا، پورا گھرانہ جمع ہو گیا، دسترخوان پہ سب بیٹھے۔ اب تفصیلات پہ نہیں جاؤں گا، بس ایک جملہ کہوں گا کہ جب ام کلثوم نے یہ منظر دیکھا، سامنے عباس، سامنے حسین، سامنے حسن، علی جیسا باپ، سارا خاندان جمع، ایسا لگا کہ پوری آسمان کی کہکشاں اتر آئی، پوری کہکشاں اتر آئی، اپنے گھر میں نور ہی نور نظر آیا۔ لیکن آج ام کلثوم جو سمجھ رہی کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، صبح کہہ رہی مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ جب کانوں میں یہ آواز پڑی، قد قتل الامیر المومنین۔ سامعین گرامی، عجیب کیفیت میں یہ رات گزری۔ علی ابن ابی طالب بار بار مصلی عبادت سے اٹھتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دیکھ کے کہتے تھے خدا کی قسم مجھے جھوٹی خبر نہیں دی گئی، میرے وعدے کا دن آ گیا۔ اب بچیاں نہیں جانتی یہ کیا مطلب ہے، کیا کہہ رہے ہیں، بظاہر ان کے ظاہری اسباب نہیں ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ علی کس چیز کی خبر دے رہے ہیں، بس حیرت سے ہمت نہیں پڑ رہی کہ بابا سے پوچھے بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بار بار کس خبر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جب صبح ہوئی نا، طبیعت میں ایک انتشار تو تھا نا، ایک بے چینی تو تھی کہ نہ معلوم کیا بات تھی کہ باپ آج ساری رات سو نہیں سکا۔ نتیجہ ہوا کہ صبح ہوئی، علی ابن ابی طالب اٹھے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، معلوم ہوا جعفر ابن مسروق جوفی جو جناب امیر علیہ السلام کے پرماننٹ مؤذن کی حیثیت رکھتے تھے، وہ آئے ہیں، دروازے پہ دستک دی ہے، مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں اجازت ہے میں جا کے اذان دوں؟ بغیر اجازت کے، اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھیں کہ اسے دیکھ کے وقت کا تعین کیا جاتا، امام اجازت دیتے تو مؤذن جا کے اذان دیتا تھا، امام نے کہا کہ نہیں ٹھہر جاؤ، آج اذان میں خود دوں گا۔ اب یہ بات ذرا معمول کے خلاف تھی، علی خود اذان دے گا، خود اذان دے گا۔ بس علی نکلنا چاہتے تھے، اتنے میں ہوا کیا، گھر میں کچھ بطخیں پلی ہوئی تھی، یہ پرندہ بطخیں یہ پلی ہوئی تھی، یہ آگے بڑھی اور علی کے دامن کو پکڑ پکڑ کے چونچ سے کھینچنے لگی۔ گھر کے بچوں نے آگے بڑھ کے بطخوں کو ہٹانا چاہا، کہا ان کو نہ ہٹاؤ، یہ نوحہ کر رہی ہے، یہ علی کا ماتم کر رہی ہے۔ اب اور طبیعت پریشان ہوئی، علی کیا کہہ رہے ہیں، اتنے میں دروازے سے نکلنا چاہتے تھے، دروازے کی زنجیر اچانک علی کے کمر کے گرد حمائل ہو گئی، گویا کہ علی مولا آج نہ جائیے۔ لیکن علی مسجد میں گئے، بس سامعین گرامی آخری جملے میرے، علی مسجد میں گئے، جو واقعات ہوئے وہ اپنی جگہ کہ آپ گئے، گلدستہ اذان میں چڑھے اور وہاں چڑھ کے اذان دینی شروع کی۔ یہ اذان عجیب اذان تھی کہ آج گلی کوچوں میں کوفے کے کسی گھر میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں علی کی آواز نہ سنائی دی ہو، ہر ایک کے کان میں آواز پہنچی، حی علی الصلاۃ، علی مسجد کی طرف بلا رہا ہے۔ بزرگان گرامی، آج ایک علی کوفے کے ممبر سے، کوفے کے معزونے سے اذان دے رہا ہے،
مجھے ایک اور علی یاد آیا، وہ بھی اذان دے رہا ہے۔ اتفاق ہے کہ جو علی کا مؤذن تھا جعفر ابن مسروق جوفی، وہ وہی اتفاق سے کربلا میں موجود ہے، وہی وہاں مؤذن کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن آج حسین نے کہا کہ آج تم نہیں، میرا علی اذان دے گا۔ علی نے صحرائے کربلا میں کھڑے ہو کے اذان دی۔ یہ اذان صحرائے کربلا میں موجود ہر فرد کے کانوں تک گئی، لشکر اعدیٰ میں بھی گئی، زینب کے خیمے میں بھی گئی، ام لیلہ کے خیمے میں بھی گئی۔ ماں کو سکون ہوا کہ میرا فرزند سلامت ہے، زینب کو اطمینان ہوا، علی اکبر کی آواز میں جوانی کا جوش و خروش موجود ہے۔ لیکن جناب والا، یہ آواز ہواؤں کے کانوں پہ سفر کرتی ہوئی نہ معلوم کہاں تک پہنچی۔ کوفے کے علی کی اذان صرف کوفے تک محدود رہی، کربلا کے علی کی اذان کربلا سے ہوتی ہوئی مدینے پہنچی۔ ایک بچی نے گھبرا کے اٹھ کے کہا، اے جناب نانی اماں ام سلمہ، یہ میرا بھائی علی اکبر اذان دے رہا ہے، علی اکبر کی اذان آ رہی ہے۔ میں کہوں گا صغرا، اسے وہم نہ سمجھنا، یہ یقیناً تمہارے بھائی کی صدا ہے۔ یہ بھائی کی آواز وہاں پر جو کربلا میں موجود تھے ان کے لیے بھی دلوں کا سکون کا سامان ہے، جو مدینے میں ہے اس کے دلوں کا سکون کا سامان ہے۔ ابھی تو تم نے آواز سنی ہے، یہ تمہاری قسمت کہ تم نے آواز سنی ہے۔ ذرا بھائی کی قسمت دیکھو کہ جب وقت واپسی آیا، حسین سرانے آئے تو ایک مرتبہ حسین سے مخاطب ہو گئے کہ حسین نے پوچھا تھا، بیٹے کوئی تمنا ہے جو بوڑھا باپ پورا کر سکے؟ جانتے تھے سب سے بڑی ضرورت تو اس وقت پانی کی تھی نا، لیکن پانی کی خواہش نہیں کی۔ علی اکبر نے پانی کی خواہش نہیں کی، تمنا ظاہر کی تو کیا کی، بابا کیا ممکن ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اپنی بہن کی شکل دکھا بہن کی شکل دکھا دیجیے۔ ایک مرتبہ اشارہ امامت ہوا، زمین مدینہ بلند ہوئی۔ علی اکبر نے کیا دیکھا کہ حسین کی بیٹی فرش خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، زمین پہ انگلی سے لکیریں گھڑتی جا رہی ہے۔ 5 مہینے گزر گئے، بھیا علی اکبر تم نے بہن کو یاد نہیں کیا، بہن کو اپنے پاس نہیں بلایا۔